للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المصرفی ای مصرف الزکاة والعشری واما خمس المعدن فمصرفہ کالغنائم۔ آج ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، تو اس کے لیے پورا ایک باب کتاب کے اندر الگ سے باندھا ہے، اور یہاں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں یہی مصارف تمام صدقات واجبہ کی بھی ہیں، جیسا کہ عشر ہے اور قسم کے یا روزوں کا کفارہ یا اسی طرح صدقہ فطر۔ اس میں زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر صدقات واجبہ ہیں ان میں اختلاف ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا وہ۔ تو اس پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف ان مصارف ہی کو دی جائے گی جس کا یہاں آگے بیان ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں 8 جو تھیں وہ صنفیں تھیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری جو آیت ہے، اس میں سے ایک مؤلفہ قلوب کا حکم کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ باقی 7 یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدا کی فقیر سے، تو اس میں جو مصارف ہیں سب سے پہلے فقیر ہے، پھر مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، یہ ان کی تعریف یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو فقیر کی تعریف جو مسکین کے مقابل میں آتی ہے، اور دوسری ایک فقیر کی تعریف وہ کہ جو غنی کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ہوا فقیر، کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سب سے پہلے فقیر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے ابتدا فقراء سے کی گئی ہے، تو اسی اتباع میں سب سے پہلے ماتن نے بھی فقیر کو ہی ذکر کیا۔ تو فقیر کی تعریف ہے کہ ہوا من لہو ادنا شیئن، کہ جس کے پاس شے سے کچھ کم ہو، اور یہاں شے مال نامی سے جو نصاب ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو نصاب سے کم مال ہو اس کے پاس، ای دونا نصاب، یا پھر او قدر نصاب غیر نام مستغرق فی الحاجت، کہ نصاب کے برابر ہے لیکن وہ غیر نامی ہے، اور حاجت میں یعنی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، جیسے پہننے کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان، رہائش کا گھر، سواری کے لیے جو بھی چیز دستیاب ہے اس کو، تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ یا اسی طرح مزدور ہے تو اس کے اوزار، اہل علم ہے تو اس کے لیے کتابیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہیں، تو یہ فقیر کہلاتا ہے۔ وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی وہ
کھانے کے لیے بھی سوال کا محتاج ہے، یا بدن چھپانے کے لیے وہ لباس کا سوال کرنے کا محتاج ہے، پہننے کو کپڑا نہیں تو وہ بھی مسکین، اور پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں تو وہ بھی مسکین۔ اب یہ مسکین اور فقیر کی جو تعریف ہے تو بعض لوگوں نے برعکس کہا، جو فقیر کی تعریف کی وہ مسکین کی تعریف کر دی، اور جو یہاں مسکین کی تعریف ہو رہی ہے وہ فقیر کی تعریف کی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوا، اس لیے فرمایا علی المذہبی، کہ یہ جو دونوں کی تعریف یہ بیان ہوئی کہ فقیر وہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، یا نصاب کے برابر ہے لیکن مال نامی نہیں اور حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، تو وہ فقیر ہوا۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی حاجت اصلیہ کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ شخص دوسروں کی مدد کا طلبگار ہے، تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اور اس کی دلیل پیش کی کہ یہ جو ہم نے تعریفیں کی وہ اس لیے لقولہ تعالی او مسکینا ذا متربہ، کہ ایسا مسکین جو مٹی سے زمین سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ دو اعتبار سے ہے کہ لباس نہیں اس کے لیے تو کسی گڑھے کے اندر چھپا ہوا ہے اپنا ستر چھپانے کے لیے، یا بھوک سے اس کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگا ہے، بالکل نیچے گرا پڑا ہے کہ اس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ صفت کاشفہ کے طور پر یہاں آیا ہے، یعنی ایس مسکین وہ یعنی جو زمین سے لگا ہوا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو تعریف کی تھی کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، تو انہوں نے وہ دلیل پیش کی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو تھا کہ کشتی کے اندر انہوں نے سوراخ کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا تھا، اور پھر حضرت خضر نے اس کی جو وجہ بیان کی تھی کہ یہ جو کشتی تھی وہ مساکین کی تھی۔ تو اب کشتی کے مالک ہیں اور پھر بھی مسکین انہیں کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، ورنہ وہ مسکین کیسے ہو گئے؟ یہاں جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور قرآن پاک میں بیان ہوا کہ جس کے پاس اپنی کشتی موجود تھی تو ان کو مسکین کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَآیَةُ السَّفِینَةِ لِلتَّرَاحُمِ، کہ وہاں جو ان کو مسکین کہا گیا ان کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ ان پر رحم کے لیے، یہ تراحم کے لیے بھی جو ہے وہ اس مسکین کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے جواب دیے گئے کہ وہ کشتی جو تھی ان کی اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں تھی، وہ تو ملازم تھے، کسی اور کی کشتی چلا رہے تھے۔ اور دوسرا کہ وہ کشتی عاریتاً ان کو ملی ہوئی تھی، تو اس لیے مسکین کی تعریف وہی صحیح ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ تو یہ دو مصارف آ گئے ہمارے سامنے، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو مسکین شخص ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک سوال کا محتاج ہے، کیونکہ اسے تو کھانے اور لباس کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو مسکین لوگوں سے زکوٰۃ مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، بھیک مانگنا جس کو کہتے ہیں، لیکن جو فقیر ہے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا ہے
کہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے. نصاب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسی لیے یا تو ادنا مال ہے یا اتنا ہے کہ جو اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ فقیر شخص جو ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں فقیر ہوں مجھے زکوٰۃ دے دو. ہاں اگر کوئی اس کو دے تو یہ لے سکتا ہے. یہ دونوں میں فرق یاد رکھیے گا. مانگنے پر اگر دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن اس کا مانگنا جائز نہیں ہے. اس کا یہ جو عمل ہے مانگنے کا وہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے جو ہے یہ فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم غریب ہیں، حالانکہ یا جناب بیٹی کی شادی کرنی ہے یا فلاں کام ہے یا فلاں کام. صرف دو قسم کے فقیر ایسے ہیں کہ جو سوال کر سکتے ہیں. ایک طالب علم جس نے اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ اگر وہ کام کاج کرے گا ویسے کر سکتا ہے، لیکن کام کاج کرے گا تو ظاہر پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، کیونکہ علم دین حاصل کرنا یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ جو پارٹ ٹائم کر کے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو ایک صحیح عالم دین بنے گا وہ تبھی ہے کہ جب پورا وقت وہ تعلیم کے اندر گزارے. کیونکہ ایک استاد کے ساتھ سامنے پڑھنا، پھر اس کی پہلے سے تیاری، پھر اس کا مطالعہ اور خارجی کتب کا مطالعہ، شروحات کا مطالعہ، جب تک کوئی اس طریقے سے نہیں پڑھے گا تو وہ ایک اچھا عالم دین نہیں بن سکتا. طالب علم اگرچہ کسب پر قادر ہے، نوکری کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو جب تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے تو اب وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ جناب میں طالب علم ہوں اور شرعی فقیر ہوں، آپ میری امداد کر دیجیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسی دھندے میں لگ جائے، کہ بعض پھر لوگوں نے وہ رعایت کا مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی نہ ہو کہ جناب بس پھر طالب علم بنا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں سے پیسے بٹورتا پھرے. کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کتابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک ہی کتاب 10 لوگوں سے لے لی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا. تو اگر کوئی غلط کرے گا تو پھر وہ اس کا جواب دہ خود ہوگا. لیکن شریعت میں یہ رخصت طالب علم کو ملی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر مطالبہ کر سکتا ہے، لوگوں سے مانگ سکتا ہے. اسی طرح دوسرا کہ جو مدیون ہے، جس پر قرضہ ہے، کہ قرضہ اگر اس ادا کیا جائے تو اس کے پاس نصاب کے برابر نہیں بچتا اور قرضہ دینا ہے اس نے، تو ظاہر ہے کہ یہ اب اگر مانگے گا نہیں تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا یہ قرض دار ہے. تو یہاں اس کی حاجت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ مانگ سکتا ہے. اور پھر آگے بھی آ رہا ہے کہ مدیون کو دینا فقیر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی حاجت زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک عام فقیر کے مقابلے میں طالب علم کو دینا یہ بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اور علم کی اعانت بھی، علم میں معاونت بھی. تو اسی لیے طالب علم کو دینے میں فوقیت رکھی جائے. اور اسی لیے جو ہمارے دینی مدارس ہیں یہ لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو ان کو بالکل زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ جو اس کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ اسی طور پر ہی خرچ کیے جائیں گے، یہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں ہو سکتے.
آگے تیسرا جو مصرف ہے وہ عامل، گورنمنٹ کی طرف سے وہ شخص کہ جو گاؤں دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے ان کے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر کے لانے پر مامور ہو، یا راستے پر گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے جو عاشر یعنی مال تجارت کوئی لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے وہ وصول کرتا ہو، تو یہ عامل کہلاتے ہیں۔ عامل کو جو دیا جاتا ہے اس میں دو جہتیں ہیں، یہ من وجہ اجرت ہے اور من وجہ صدقہ ہے۔ اسی لیے یہ من وجہ کیونکہ اجرت ہے تو اگر یہ عامل غنی بھی کیوں نہ ہو تو بھی یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن بنو ہاشم عامل کے طور پر بھی زکوٰۃ میں سے نہیں لے سکتے، یعنی جو سادات کرام ہیں وہ بطور عامل کے بھی زکوٰۃ میں سے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ من وجہ صدقہ ہے، اور بنو ہاشم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے حق میں یہ شبہ بھی زکوٰۃ ہی کے حکم میں ہے۔ جس طرح بنو ہاشم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، اسی طریقے سے وہ بطور عامل کے بھی اجرت اس زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر ان کو دوسرے مال سے بیت المال سے دیا جائے اور عامل مقرر کر دیا اور وہ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرا رہے ہوں تو پھر وہ جو بیت المال سے ان کو مل رہا وہ جائز ہے، لیکن اسی زکوٰۃ جو وہ وصول کر کے لائے ہیں اسی میں سے ان کو بطور اجرت کے دیا جائے تو یہ بنو ہاشم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو غنی کا معاملہ اس کے حق میں اجرت والی جہت کو دیکھا جائے گا، اور بنو ہاشم کے معاملے میں صدقے والی جہت کو دیکھا جائے گا۔ تو باقی جتنے بھی آگے مصارف آ رہے ہیں ان سب کے لیے فقیر ہونا شرط ہے، سوائے عامل کے، کہ عامل جو ہے وہ غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے۔ کتنا لے گا؟ تو اس کی آگے تعریف فرماتے ہیں کہ عامل کہتے ہیں یعم الساعیہ والعاشرہ، کہ یہ عامل کا لفظ ساعی کو بھی عام ہے جو گاؤں سے جا کر جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرتا ہے، والعاشر، اور عاشر کو بھی عام ہے یعنی جو راستے پہ مقرر ہو اور تاجروں سے وصول کرتا ہو۔ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا لَا ہاشميًا، تو اس کو دیا جائے گا اگرچہ وہ غنی ہو لیکن ہاشمی نہ ہو، لِأَنَّهُ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِهَذَا الْعَمَلِ، تو یہ عامل اس زکوٰۃ سے کیوں لے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیا ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کے کام کے لیے وہ جا رہا ہے، بیت المال کے کام سے جا رہا ہے، تو اس لیے اس کی جو اخراجات ہوں گے، جو معاملات ہوں گے وہ پھر بیت المال کے اوپر ہی ہوں گے، تو اس لیے فرمایا فَيَحْتَاجُ إِلَى الْكِفَایَہ، تو اس کو اتنا دیا جائے گا جو اس کو اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کے آوان ہیں، ان سب کو کفایت کرے۔ ظاہر ہے گاؤں دیہات جانا تو اکیلا آدمی تو جائے گا نہیں، پھر جانوروں کو وہ وصول کرے گا تو ان جانوروں کو لے کر وہاں سے بحفاظت پہنچانا، تو یہ خود اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں تو اس کا جو کھانا پینا، رہائش، یہ جو ذمہ داریاں انسان کو جو زندگی میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب اس زکوٰۃ کے مال سے وہ لے سکتا ہے۔ غنی لا یمنع من تناولها عند الحاجۃ کابن السبیل، تو فرماتے ہیں غنی جو ہے وہ
اگر اس کو حاجت درپیش ہو تو وہ زکوٰۃ کے لینے سے منع نہیں ہے. جیسا کہ مسافر، آگے مسافر کی بات آ رہی ہے کہ اس کے اپنے وطن میں مال موجود ہے لیکن سفر میں وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. تو اب یہ شخص اگرچہ غنی ہے لیکن کیونکہ اپنے مال سے دور ہے، اپنے مال پہ تصرف نہیں کر سکتا اور حاجت اس کی ابھی کی ہے، تو اس حاجت کی وجہ سے یہ غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر عامل کا معاملہ ہے کہ عامل اگرچہ غنی ہے لیکن کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے کام کے لیے فارغ کیا ہے تو اب اپنا گھر کا خرچہ کہاں سے چلائے گا؟ یا تو کوئی اور کام کرے گا، کوئی اور کام کرے گا تو پھر یہ کیا کون کرے گا؟ تو یہ ضابطہ ہے کہ جو مسلمانوں کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا خرچہ بھی پھر اجتماعی ذمہ داری آ جائے گی. جیسے کہ خلیفہ ہے، گورنر ہیں، حکومت کے جو کارندے ہیں، اسی طرح جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، پورا عدلیہ کا نظام، قاضی ہے، اس کے نائبین وغیرہ جتنے بھی آئیں گے، ان سب کا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح پہلے ائمہ تھے، مؤذنین تھے، اساتذہ تھے، علماء تھے، تو یہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے، لوگوں کے اجتماعی مفاد کے لیے فارغ کر کے رکھا ہے، تو ان سب کے اخراجات پھر بیت المال کی ذمہ داری ہوتے تھے جب بیت المال ہوا کرتا تھا. اب آج کل بیت المال نام کا ادارہ تو ہے لیکن وہ جس طرح بھی چلتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ بات بحر الرائق نے کہی ہے بدائع الصنائع سے. وہ ابھی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، گفتگو اس پہ کرتے ہیں. وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ، اب یہ جو علت بیان کی کہ اس نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، تو یہاں پر ایک گفتگو آئی ہے طالب علم کے اعتبار سے. تو واقعات نامی کتاب کی طرف یہ مسئلہ منسوب ہوا کہ اگر طالب علم غنی بھی ہو تو بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ کر دیا ہے. تو جو علت عامل میں ہے وہی علت طالب علم میں بھی ہے. لیکن یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے. مفتہ بھی قول وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ طالب علم کے اندر بھی فقیر ہونا شرط ہے. اگر غنی ہے تو وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. ہاں، جو سوال کی بحث میں نے ابھی آپ کے سامنے کی تو اس کی ترجیح اس بات میں ہے کہ اگر وہ فقیر ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے اگرچہ مسکین نہیں ہے. تو یہ فرق طالب علم اور غیر طالب علم کے اندر تھا، ایک عام فقیر میں اور اس فقیر میں جس میں نے اپنے آپ کو علم دین پڑھنے کے لیے فارغ کیا ہو، وقف کیا ہو. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ يُقَوِّي مَا نُصِبَ لِلْوَاقِعَاتِ، کہ اس علت کی وجہ سے تقویت مل جاتی ہے اس قول کو کہ جو واقعات نامی کتاب کی طرف منسوب کیا گیا. وہ کیا ہے قول؟ کہ من ان طالب العلم يجوز له اخذ الزکاة ولو غنیا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى ما لا بد منه، کہ جناب طالب علم کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ غنی ہو، جب اس نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہو علم کے افادے اور استفادے کے لیے. یعنی یا تو علم حاصل کر رہا ہے یا علم پھیلا رہا ہے. استفادہ حاصل کرنا یعنی طالب علم، اور افادہ یعنی علم کو پھیلانا، فائدہ پہنچانا. تو یہ واو جو ہے یہ او کے معنی میں ہے کہ یا تو افادہ علم کے لیے فارغ کیا ہو یا استفادہ علم کے لیے فارغ کیا ہو. کیوں؟ لعجزہ عن الکسب، کیونکہ جب وہ اس کام میں مصروف ہوگا تو اب وہ کسب سے
عاجز آ جائے گا، یا تو کسب کرے گا یا یہ کام کرے گا، اور حاجت جو ہے اس کو درپیش ہے ان چیزوں کی جس کے لیے زندگی میں اس کو ضرورت ہے. اس کو لباس کی بھی ضرورت ہے، اسے خوراک کی بھی ضرورت ہے، اسے رہائش کی بھی ضرورت ہے. تو یہ سب اس کی ضروریات زندگی ہیں. تو اب یہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس لیے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے قضا ذکرہ المصنف. لیکن جو ظاہر الروایہ ہے وہ پہلے ہے. یہ قول اسی لیے اس کے انداز سے انہوں نے بتایا کہ منسوب کیا گیا، تو یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ قول قوی نہیں ہے، یعنی مفتہ بھی قول نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی ایک توجیہ یہاں سے ہو رہی ہے. تو اب عامل کو کتنا دیا جائے گا؟ بقدر عملہ، جتنا اس نے کام کیا ہے اس کے مطابق. ما یکفیہ وآوانہ بالوسط، کہ جو اس کو بھی کفایت کرے اور اس کے ساتھیوں کو بھی کفایت کرے. درمیانہ خرچہ، نہ بہت زیادہ عیاشی نہ بالکل ہی تنگ دستی، درمیان کی بات ہوگی. لیکن لا یزاد علی نصف ما یقبضہ، جتنا بھی وہ جمع کر کے لایا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ نصف دیا جا سکتا ہے، آدھا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آدھا اس کا اور آدھا بیت المال کا. اگر آدھے سے کم یعنی بہت زیادہ زکوٰۃ لے کر آیا، وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے آیا، تو پھر آدھا نہیں دیا جائے گا. اصل تو یہ ہے کہ جو اس کو کفایت کرے، اور اگر اس کی کفایت پوری نہیں ہو رہی تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کو آدھا دیا جائے گا. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ لا کر جمع کرائے. اگر وہ لایا اور وہ ضائع ہو گیا، جانور لایا تھا، رستے میں جانور مر گئے سارے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ میں نے بتایا نا اس میں دو جہتیں ہیں، ایک تو اجرت کی، دوسرا صدقے کی. تو اجرت جب ملے گی جب کام پورا کرے گا. تو کام پورا کب ہوتا؟ جب وہ لا کر صحیح سلامت اس کو جمع کراتا. تو یہ اس محل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن جو لوگ اس کو زکوٰۃ دیں گے، تو کیونکہ یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے تو ان لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یہ زکوٰۃ لے کر آ رہا تھا، وہ جانور مر گئے، وہاں تک پہنچے نہیں، تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو گئی. کیونکہ اس کا جو قبضہ ہے یہ کیونکہ فقیروں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لا کر بیت المال میں جمع کرانا ہے اور یہاں سے فقراء کو جائے گا. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے. بعض مدارس میں لوگ مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ جا کر جناب شہروں میں دیہاتوں سے مختلف جگہوں پر جا کر زکوٰۃ یا چندے کی رقم جمع کر کے لاتے ہیں. اس کو ہماری اصطلاح میں سفرا یا سفیر کہتے ہیں. تو عام طور پر یہ جو سفیر حضرات ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے اس میں، کہ جو بھی وہ جمع کر کے لائیں گے ان کو اس میں سے ان کی اجرت دی جاتی ہے. مختلف جگہوں پر مختلف عرف ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے یا نہیں، اور پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی امجدیہ میں اس کو منع قرار دیا تھا، کیونکہ عامل وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، ریاست کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور باقی جو کام کر کے لائے اسی میں سے اس کی اجرت دینا یہ قفیز تاحان کے قبیل سے ہے. قفیز تاحان کیا ہوتا ہے؟ یہ اب اجارے کا مسئلہ ایک آ گیا ہے کہ قفیز تاحان یہ ہے کہ آٹا پیسنے والے سے آٹا پسوایا، اور جو آٹا وہ پیسے گا
اسی میں سے اس کی اجرت مقرر کر دینا. قفیز ایک پیمانہ ہوتا تھا, تو طحان آٹا پیسنے والا, تو اس آٹا پیسنے والے کا قفیز اسی کی اجرت بنا دی. تو حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا. اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ جو ملازم اجیر جو کام کر کے جس چیز کو وجود میں لائے گا اسی میں سے اس کی اجرت مقرر کرنا, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اجارے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو مستاجر ہے, جو ملازم رکھ رہا ہے, وہ اجرت ادا کرنے پر قادر ہو. اور جب وہ چیز اس اجیر کے عمل سے وجود میں آئے گی تو پھر یہ کہاں سے قادر ہوا اس پر. تو اس کا جو جواز کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو روپوں میں اس کی اجرت مقرر کر دیں, یا اس کی گندم پہلے ہی الگ کر دیں کہ بھئی یہ قفیز آپ کی اجرت ہے, باقی ہمارا آٹا پیس دو. اس پسے ہوئے آٹے کو اجرت نہ بنائیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مطلقاً آٹا اجرت رکھیں, ایک قفیز آٹا آپ کو دیا جائے گا. اب جب اس نے پیس دیا تو پیسا ہوا اس نے دیا, اسی میں سے اس کو پھر وہ اس کی اجرت دے دی. طے نہیں کیا تھا کہ اسی میں سے دیں گے. اب یہاں پر جو یہ مدارس کے لوگ جا کر چندہ لے کر آتے ہیں تو اب ان کو اسی میں سے ہی دیا جاتا ہے. بھائی 1000 لاؤ گے تو 10% آپ کا ہوگا, تو 100 روپے آپ کے اس میں سے, مثال کے طور پر. اب ظاہر اس کو ملازمت پہ رکھا ہوا ہے, اور جو وہ لا رہا ہے اسی میں اس کی اجرت کر رکھی ہے. تو اس وجہ سے صدر الشریعہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. فتویٰ امجدیہ میں فتویٰ موجود ہے یہ. لیکن پھر یہ ایک اور بحث آ جائے گی کہ جس پر عرف ہو جائے, عادت ہو جائے, تو عرف قیاس پر قاضی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ صورتیں جہاں یہ قفیز طحان کی صورت آ جائے اور اس پر عرف جاری ہو جائے تو پھر اس پہ جواز کا حکم آ جائے گا, اور عرف بھی عرف عام ہونا چاہیے. تو بعد کے جو علماء ہیں اور انڈیا کی مجلس شرعی نے بھی پھر اس پر فتویٰ یہی دیا کہ یہ جو مدارس کے سفراء ہیں ان کا یہ عقد کرنا جائز ہے, اور ان کے لائے ہوئے رقم میں سے انہی کو پیسے دینا یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر زکوٰۃ کے پیسے ہوں گے تو بہرحال اس کے لیے شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہوگا, کیونکہ یہ بہرحال عامل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اگر ان کے پاس سے زکوٰۃ ضائع ہو گئی تو وہ ادا نہیں مانی جائے گی, کیونکہ یہ مدارس کے نمائندے ہوتے ہیں, شرعی فقیر کے نمائندے نہیں ہوتے. ہاں اگر کسی شرعی فقیر نے اس کو نمائندگی دی کہ جائے میرے لیے آپ زکوٰۃ لے کر آ جائیں, اور وہ جا کر ان کا وکیل بن کر زکوٰۃ وصول کرتا ہے, تو اب وکیل کا جو ید ہے, وکیل کا جو قبضہ ہے وہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. تو جب وہ شرعی فقیر کا نمائندہ ہے اور اس نے اس مال پر قبضہ کیا زکوٰۃ کے, تو بہرحال پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ صورت اس کی بن سکتی ہے. باقی فی زمانہ جو ہے وہ اس پہ جواز کا قول ہے کہ سفراء جو چندہ لے کر آئیں گے ان کو اسی میں سے بطور اجرت کے دیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ اس چندے میں سے دینا مقرر نہ کیا جائے, بلکہ مطلقاً ان کی الگ سے طے کر لیا جائے کہ اس میں سے ان کو وہ اجرت ان کی ادا کر دی جائے. 3 ہو گئے, فقیر, مسکین اور عامل. چوتھا ہے مکاتب, یعنی وہ غلام کہ جس نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا کہ اتنی رقم لا کر اتنے عرصے میں تمہیں دوں گا, اور پھر آقا اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دے گا. تو قرآن پاک میں جو وفر رقاب کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ مکاتب غلام ہے. اور اب چاہے یہ مکاتب غلام کسی فقیر آدمی کا ہو, یعنی اصل میں تو پیسے اس شخص کے پاس جائیں گے نا, یہ مکاتب لے گا لوگوں سے اور لے کر اپنے آقا کو دے دے گا.
اگر اتنی مدت میں یہ پورا کر چکا، اور اگر وہ عقد کتابت پورا نہیں کر سکا تو جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ خود بخود آقا کا ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ عقد کتابت پورا کر سکے یا عقد کتابت پورا نہ کر سکے، اس کے آقا کے لیے وہ مال لینا جائز ہے، اگرچہ وہ غنی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہاشمی کے مکاتب کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ابتدائی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ہاشمی کو دے سکتے ہیں، نہ اس کے آزاد کردہ غلام کو دے سکتے ہیں۔ تو جب آزاد کردہ غلام کو نہیں دے سکتے تو یہ تو مکاتب ابھی بھی غلام ہی ہے ان کا، اگرچہ اس پر تصرف اب آقا کا اختیار میں نہیں رہا، اگرچہ ملکیت ہے اس کی، تو یہ تو بدرجہ اولا ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں لغیر ہاشمی، کہ وہ مکاتب جو ہے وہ ہاشمی کے علاوہ کسی اور شخص کا ہو، ولو عجیزہ۔ اب اس نے طے کیا تھا مثال کے طور پر 1 سال میں 5 لاکھ روپے ادا کر دوں گا، اب وہ سال گزر گیا 5 لاکھ نہیں کر سکا، تو حل علی مولاہ، تو اب جو کچھ بھی مال اس کے پاس موجود ہے سارا کا سارا وہ کس کا ہو جائے گا؟ اس کے آقا کا ہو جائے گا، اور وہ اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ پہلے وہ غلام کی ملکیت سے آیا، وہاں سے پھر اس کے پاس آیا۔ ولو غنیا، اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، کفقیر استغنا وابن السبیل وصل لمالہ، کہ فقیر تھا، اس کو بہت سارا کسی نے دے دیا تو وہ خود غنی ہو گیا اس سے، تو وہ زکوٰۃ کا مال جس وقت لیا تھا اس وقت فقیر تھا، اس لیے اس کا لینا جائز تھا۔ یا مسافر تھا، اپنے مال سے دور تھا، اس نے حاجت کی وجہ سے زکوٰۃ لے لی اور پھر اپنے شہر پہنچ گیا، اپنے مال کے پاس پہنچ گیا، تو اب جو اس نے وہ زکوٰۃ لی تھی وہ بہرحال اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اصل اعتبار ادائیگی کے وقت کا ہے۔ جس وقت اس نے زکوٰۃ لی تھی اس وقت وہ فقیر تھا، اس اعتبار سے کہ اپنے مال سے دور تھا، تو اسی لیے وہ لینا اس کے لیے جائز ہو گیا۔ تو جب مکاتب کو دیا گیا تھا اس وقت تک تو آقا کے ساتھ اس کی عقد کتابت باقی تھی، اس لیے اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو گئی تھی، اور اب جب وہ آقا کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اور اسی طرح جو بدلے کتابت میں اس کے پاس آیا وہ لینا بھی اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہاشمی بہرحال اس کے مکاتب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ تھوڑا تھوڑا دیتا رہے یا یکمشت اپنے پاس جمع کر کے وہ اس کو دیتا رہے، وہ دونوں صورتیں کر سکتا ہے۔ وَسَكَتَ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، ماتن نے مؤلفہ قلوب کو بیان نہیں کیا، اس سے سکوت کیا ہے۔ مؤلفہ قلوب وہ لوگ تھے قرآن پاک میں بھی جن کا ذکر آیا، یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ غیر مسلم تھے کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال دیا کرتے تھے تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تالیف قلب، ان کے قلب کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔ دوسرے کہ جن کو دیا جاتا تھا ان کے شر سے بچنے کے لیے، کہ ان کو پیسہ دے کے الاحسان یقطع اللسان، ان کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف شر نہ کریں۔ تو یہ ایک قسم کا جو تھا گویا جہاد کی ایک صورت تھی ہے، کیونکہ ایک جہاد تو سنان سے ہوتا ہے، تیر اور تلواروں سے ہوتا ہے، اور دوسرا جہاد احسان سے ہوتا ہے۔ تو ان کو اس لیے دیا تاکہ وہ ایسی کوئی شر پسندی نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں
کے خلاف کوئی دشمن کھڑے ہو جائیں، اس لیے ان کو دیا جاتا تھا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو مسلمان تھے لیکن ان کے اسلام میں کمزوری اور یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اسلام سے پھر نہ جائیں، تو اس لیے ان کو مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ دین اسلام پر استقامت اختیار کریں۔ اور عام طور پہ یہ فقراء ہوتے تھے، جیسے آج بھی جو نان مسلم مسلمان ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی جو سابقہ مذہب والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے اگر مسلمان ان کو نہ سنبھالیں، ان کی امداد نہ کریں، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ واپس اپنے سابقہ مذہب پر نہ لوٹ جائے۔ تو اگر وہ فقیر ہیں تو وہ فقراء میں ہی آ گئے، اب ان کو الگ سے مؤلفہ قلوب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو واقعی دینا چاہیے۔ دیگر مذاہب والے اس طرح کے لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک فنڈ بناتے ہیں اپنے پاس۔ عیسائی مشنریز، کوئی عیسائی مذہب اختیار کرے تو اس کے اوپر وہ دروازے کھول دیتے ہیں، اور اسی طرح مرزائیوں کا معاملہ، یہ تو لالچ دیتے ہیں اسی طرح لوگوں کو پیسے کا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ تو اب خاص طور پہ اندرون سندھ ہے، تھر کا علاقہ ہے، بیچارے بہت غربت ہے، یہاں جو پہنچ جائے اپنی بات پہنچا دے، تھوڑا سا ان کا امداد کر دے تو یہ اسی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو اہل ثروت ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے بھی اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ان کو ایک عادت ہو جائے گی، دین اسلام میں پکے ہو جائیں گے، ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے، عبادات ان کو سکھائی جائیں، اسلام کے احکام ان کو سکھائے جائیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آج اس طرح کے سینٹر ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ مدارس کا ایک اپنا نظام، ایک پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا۔ ایک جو بالکل نان مسلم شخص ہو جس کو اسلام کا بالکل کچھ نہیں پتا، تو وہ مدارس میں اگر اس کو داخل بھی کرا دو تو وہ بیچارہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ تو ایسا بھی ایک ہمارے پاس نظام ہونا چاہیے، خاص طور پر جو ہماری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، ان کو اس طرف زیادہ توجہ اور فوکس کرنا چاہیے، اور ایسے کورس ڈیزائن کریں، ایسے مبلغین تیار کریں جو ایسے لوگوں کو جا کر دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مہیا کر سکیں۔ جو اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ کام لیا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کے لیے مختلف ایسے قبائل میں جو نئے نئے مسلمان ہوں وہ بھیجے جاتے تھے۔ اور وہ بیر معونہ کا جو واقعہ تھا، جو دھوکے سے وہ صحابہ کرام کو ساتھ لے گئے تھے اور پھر راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا، جس پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف۔ تو دیکھیں یہ پوری ہماری ایک تاریخ موجود ہے جس میں ایسے لوگوں پہ باقاعدہ فوکس کیا جاتا تھا۔ تو مؤلفہ قلوب جو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اس کی علت تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تھی، اور اسی لیے پھر آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی کہ حق آ چکا ہے، اب جس کو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ تو آپ نے اس آیت کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، اور اس پر پھر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، اجماع کیا کہ اب مؤلفہ قلوب کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک تو یہ اس کی صورت ہے، دوسرا وہ حدیث معاذ بن جبل جو ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ، کیونکہ بالکل آخری دور کی بات ہے وہ،
کہ اس قوم کے پاس جاؤ، ان کو احکام بتاؤ، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے اوپر صدقہ ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر لوٹایا جائے گا. اور چونکہ صحابہ نے خود براہ راست یہ بات سنی ہے تو حدیث کے ذریعے قرآنی احکام حکم جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے. یہ پوری نسخ کی ایک بحث ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن کا نسخ اور حدیث کے ذریعے قرآن کا نسخ یا قرآن کے ذریعے حدیث کا نسخ یا حدیث کے ذریعے حدیث کا نسخ. یہ نسخ کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں. تو اصل میں یہاں پر نسخ بھی جو ہوا ہے وہ اس کا عموم منسوخ ہوا ہے، کیونکہ جو مؤلفہ قلوب تھا تو اس میں عموم تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اسی طرح یہ بھی عموم تھا کہ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو. تو اس اجماع کے ذریعے اس عموم کو منسوخ کیا گیا ہے کہ اب کافر کو نہیں دیا جائے گا، یہ منسوخ ہو گیا. دوسرا غنی کو نہیں دیا جائے گا، یہ منسوخ ہو گیا. باقی وہ شخص کہ جو مسلمان ہوا اور شرعی فقیر ہے اور ڈر یہ ہے کہ جناب یہ اگر اس کی امداد نہ کی گئی تو یہ اسلام سے نہ پھر جائے، تو ایسے کو دینا بالکل جائز ہے. اس اعتبار سے یہ حکم ابھی بھی موجود ہے. تو یہ بھی تالیف قلبی ہے نا اس کی، کہ اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اسلام پر استقامت اختیار کرے. تو جو اصل منسوخ ہے وہ کل منسوخ نہیں ہوا ہے، اس میں صرف اس کے عموم کو منسوخ کیا ہے اس صحابہ کرام کے اجماع نے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ ماتن نے سکوت کیا ہے مؤلفہ قلوب سے لسقوطہم، کیونکہ اب یہ حکم ان کا ساقط ہو گیا ہے. اما بزوال العلت، یا تو جو علت تھی وہ زائل ہو گئی، کیونکہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت، اس کو غلبہ دینا مقصود تھا، اور بعد میں الحمدللہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اب ان کو اس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. او نسخ، یا پھر یہ جو سقوط ہوا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے منسوخ ہونے کی وجہ سے. ناسخ یہ حدیث پاک آ گئی لمعاذ فی آخر الامر، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو فرمایا خذھا من اغنیائہم وردھا فی فقرائہم، کہ ان کے غنیوں سے مال لو اور انہی کے فقراء پر لوٹا دو. تو فقیر کو دینے کی بات کی گئی. اسی لیے اب یہاں مؤلفہ قلوب کا کوئی ذکر نہیں ہے. دین تبدیل نہیں کیا، دین تبدیل کر لیا تھا انہوں نے، ان کو اسی پر برقرار رکھا ہے، ان کو صرف ترغیب دلائی ہے، ان کو مجبور نہیں کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اچھا سلوک آپ رقم خرچ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، ایسا کوئی عوض نہیں دیا ان کو. اب وہ مسلمان ہو بھی سکتے تھے، مسلمان نہیں بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایک ترغیب دلانے کو یہ تو کہیں بھی منع نہیں ہے. اسلام پہ تو اعتراض لوگ جو کرتے تھے کہ تلوار کے ذریعے پھیلایا، مال کے ذریعے تو آج سارے پھیلا رہے ہیں، وہ ہم پر الزام یہ مارتے ہیں جو کہ جھوٹا ہے. کیونکہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا. آپ پیسے سے کسی کی زبان خرید سکتے ہیں، اس کا دل نہیں خرید سکتے. تلوار کے ذریعے آپ کسی کی گردن جھکا سکتے ہیں، اس کا دل نہیں جھکا سکتے.
قرض کے حوالے سے ساری چیزیں ایک ہی آ جاتی ہیں. کیونکہ جیل میں لوگ قید ہوتے ہیں. اب دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو کسی نے قرض نہیں دیا اور اس کو قید کر دیا گیا, وہاں تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے پیسے دے کر اس کو چھڑوا دیا. ایک وہ لوگ جن پہ قرض نہیں تھا, کسی وجہ سے جرمانہ کیا گیا اور وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے قید کر دیا گیا, ان کو چھڑوانا. کچھ تنظیمیں یہ کرتی ہیں, اس پہ وہ پوچھتی ہیں. ابھی یہ مدیون کا ذکر آ رہا ہے, انشاءاللہ اس میں یہ سوال کا آپ کے جواب میں دے دیتا ہوں. آگے کتنی ہو گئی تھی ہماری؟ 4. 5واں ہے وَمَدْيُونٍ. قرآن پاک میں لفظ غارم آیا, تو غارم مدیون کو کہتے ہیں, یعنی جس کے اوپر قرضہ ہو, دینداری ہو, اور لا یملک نصابا فاضلا عن دینہ, کہ یا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ادا کرنے کو, یا اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا دین ادا کر دے تو اس کے بعد پھر نصاب کے برابر مال بچ جائے اس کے پاس. کچھ ہے لیکن جب یہ قرضہ ادا کر دے گا تو پھر اس کے پاس یہ نصاب کے برابر مال نہیں بچے گا. تو یہ غارم کے حکم میں ہے, یہ مدیون ہے. تو اس کو دینے کے بارے میں فرمایا الدفع للمدیون اولا منہ للفقیر, کہ فقیر کے مقابلے میں اس قرض دار شخص کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کی حاجت زیادہ بڑی ہے. اور ایسے کو جتنا مرضی دے دے, اب کسی پہ لاکھوں کا قرضہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو زکوٰۃ بھی لاکھوں ہی چاہیے. تو یہاں نصاب کے برابر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے, بلکہ کئی نصابیں بھی اس کو دی جا سکتی ہیں. اب یہ کہ اگر کسی کا قرضہ اس کے کہنے سے ادا کر دیا جائے, وہ انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے قرضہ ادا کرنے کے اعتبار سے. وفی سبیل اللہ, یہ کون سا نمبر ہے؟ 6واں نمبر. قرآن پاک میں آیا وفی سبیل اللہ. اب فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد, ان میں یہ اختلاف آیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس سے مراد منقطع الغزات ہے, یعنی جو غازی جہاد میں چلے گئے یہ اب ان کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس نفقہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی سواری مر گئی, جانور پہ پہلے جایا کرتے تھے گھوڑے پر, تو اس لیے اس کو پیسے دے دیے کہ وہ اپنا نان و نفقہ لے لے, سواری کا جانور خرید لے اور جا کر مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے. اور امام محمد کے نزدیک جو ہے اس سے مراد حاجی ہے, کہ جو حج پہ جا رہا ہو, ظاہر پہلے حج پیدل جاتے تھے, قافلے جاتے تھے, اور راستے میں اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس کو جو ہے پھر امداد کی جائے. وقیل طلبۃ العلم, ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طالب علم ہے. اور چوتھا قول جو صاحب بدائع نے بیان کیا کہ بجمیع القرب, کہ جو بھی ثواب کا کام ہے جس میں تملیک فقیر پائی جائے, ہر اس کام میں جہاں خرچ کیا جائے وہ سب فی سبیل اللہ ہے. اچھا, اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. غازی کو دے دو, حاجی کو دے دو, طالب علم کو دے دو, اس پہ سب کا اتفاق ہے. اصل یہ بحث اس اعتبار سے آئی ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنا مال یہ وصیت کی کہ میرا مال فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے, تو اب کون مراد لیا جائے گا؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ مجاہدین پہ خرچ ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں یہ حاجیوں پہ خرچ ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی جائیداد وقف کی اپنی,
اور یہ کہا کہ اس کی آمدنی جو ہے یہ فی سبیل اللہ میں خرچ کی جائے، تو وہاں یہ اختلاف آئے گا. لیکن زکوٰۃ کے باب پہ جو یہ فی سبیل اللہ آیا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر طالب علم کو بھی دی جا سکتی ہے، مجاہد کو بھی دی جا سکتی ہے، اور حاجی کو بھی دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی جو تقرب کی صورتیں ہیں، ثواب کی صورتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کہ جس میں تملیک فقیر پائی جائے، وہاں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَثَمْرَةُ الْاخْتِلَافِ فِي نَحْوِ الْأَوْقَافِ، کہ اس اختلاف کا جو ثمرہ ہے وہ اوقاف اور اس کی مثل میں ظاہر ہوگا، زکوٰۃ میں ظاہر نہیں ہوگا. زکوٰۃ میں تو چاہے حاجی کو دو، چاہے غازی کو دو، چاہے طالب علم کو دو، سب کے نزدیک زکوٰۃ ادا بہرحال ہو جائے گی. وابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر، تو اس کو راستے کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم راستے میں گزارتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، تو اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں. تو مسافر سے مراد وہ شخص ہے کہ وَهُوَ كُلُّ مَن لَهُ مَالٌ لَا مَعَهُ، کہ مال تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے، شہر سے دور ہے، اپنے مال سے دور ہے. تو اب اس حاجت کی وجہ سے اگرچہ یہ غنی ہے لیکن کیونکہ اپنے مال تک اس کو پہنچ حاصل نہیں ہے، رسائی حاصل نہیں ہے، تو اس حاجت کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور الضرورۃ تقدر بقدرها، حاجت کو اس کی ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے گا، اس لیے یہ مسافر اتنی ہی زکوٰۃ لے سکتا ہے جتنی اس کو واقعی حاجت ہے، جس میں وہ اپنے مال تک پہنچ جائے، اپنے شہر تک پہنچ جائے. اس سے زیادہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور جب یہ حاجت کی وجہ سے ہے تو اب آج کے دور میں اگر اس کے پاس ایسی رسائی موجود ہے کہ جہاں فی الوقت تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ ان ذرائع کو اختیار کر کے پیسے حاصل کر سکتا ہے. آج بینک میں پڑے پیسے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، تو جناب اگر پیسے ختم ہو گئے تو اے ٹی ایم سے جا کے نکلوا لو، یا ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر آن لائن پیسے آ سکتے ہیں اس کے پاس، یا ٹیلی فون گھر کر کے کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری صورتیں اگر موجود ہیں تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں نیٹ ورک کی کام نہیں کرتے، ٹیلی فون لائنیں نہیں ہیں، جنگل میں بیابان میں پڑا ہوا ہے، وہ خدا نخواستہ ایروپلین کریش ہو گیا، اب وہ ایسے بیابان علاقے میں گرا جہاں کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی ٹیلی فون کا کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں، تو پھر یہ ضرورت موجود ہے اس کے پاس، اور ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. تو اعتبار حاجت کا ہے کہ جس وقت وہ موجود ہے اس وقت اس کے پاس حاجت درپیش ہے یا نہیں ہے. وَمِنْهُ، اور اسی مسافر ہی کے حکم میں وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس مال تک اس کے پاس رسائی نہیں ہے. اس کی صورت کیا ہے؟ وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ مُعَجَّلًا، پہلی صورت کہ کسی کو دین دیا ہوا ہے اور وہ دین معجل ہے. اب وہ شخص تو اجل سے پہلے اس کو ادا کرے گا نہیں، اس کو ابھی فوری حاجت ہے، تو یہ اپنی اس حاجت کے مطابق جب تک اس کو پیسے مل جائیں اس وقت تک کے لیے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حاجت تو ابھی ہے نا. اگرچہ پیسے ہیں لیکن کیونکہ دین میں گئے ہوئے ہیں ابھی وہ مل نہیں سکتے، اس لیے یہ اپنی حاجت کو زکوٰۃ کے ذریعے پوری کر سکتا ہے. دوسری صورت اولا غائب، کسی کے پر پیسے تھے وہ بھاگ گیا، غائب ہے، بندہ موجود ہی نہیں ہے، اب اس کو حاجت ہے ابھی،
تو اس کے آنے کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا، کھائے گا کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی حاجات جو حاجتیں ضروریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر یہ شخص بھی زکوٰۃ اپنی حاجت کو پورا کرنے کی حد تک لے سکتا ہے۔ تیسرا او معسر، بندہ بھی موجود ہے، مؤجل بھی نہیں ہے دین، لیکن اس کے پلے ہے ہی نہیں، تنگ دست ہے وہ، اب اس کے پاس بھی خود کچھ نہیں ہے، یہ حاجت مند ہے، تو اب یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ چوتھی صورت او جاہد، قرضہ دیا، پیسے دیے ہیں، لینے ہیں، اور وہ لینے والا مکر گیا۔ کون سے پیسے، کیسے پیسے؟ تو اب بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو جا کر قاضی کے پاس مقدمہ کر کے اپنے پیسے وصول کر لے اس سے، یا قاضی کے پاس جائے اور وہ قسم کھلوائے، جو پیچھے بھی بحث ہماری آئی تھی۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ اگرچہ اس کے پاس گواہی کیوں نہ موجود ہو، جب ایک بندہ منکر ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کورٹ میں جانا پڑے گا، اور کورٹ میں جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو ہر قاضی عادل نہیں ہوتا، ہر گواہی عادل نہیں ہوتی، پھر اگر ہو بھی تو قاضی کے پاس جا کر اس کے آگے فریادیں، منتیں، ترلے کرنا، یہ ہر ایک پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اصح قول یہ ہے کہ اگر دین کسی جاہد پر ہے، یعنی وہ منکر ہے، تو اگرچہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں، پھر بھی یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ تو فرمایا او جاہد ولو لہ بینۃ فی الاصح، اگرچہ اس کے پاس اس پر گواہ موجود ہوں اصح قول کے اندر، تو یہی مفتہ بھی قول ہے۔ یہ ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ آگے وہ جو دین والا آپ کا سوال ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر وہ آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو میں وہاں اس کو کور کر دوں گا، کیونکہ پوری تفصیل ہے، اس لیے میں نے اس کو مؤخر کر رہا ہوں۔ اور جی بالکل کر سکتے ہیں۔ باقی کل جو ہے کیونکہ وہ شب براءت ہے اور عام طور پہ مساجد میں تقریباً لوگ سب مصروف ہوتے ہیں، تو اس لیے کل ہماری کلاس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پرسوں سے حسب معمول اپنے وقت کے مطابق ہم کلاس شروع کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اب سوال کر لیجیے۔ سارے ہی ہیں، مؤلفہ قلوب کی بھی وہ حیثیت تو موجود ہے آج بھی۔ عاملین آج اس طرح کے تو نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ میں اگر کہیں مقرر ہوں، کہیں اسلامی نظام ہو تو اس میں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ہاں حاجی تو ہے نا یار، کوئی گیا وہاں پر مینا کے میدان میں اس کی جیب کٹ گئی، لیکن مسافر میں حج کی اس کی وہ ایک زیادہ شامل ہے، ہر مسافر حاجی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ویسے تو سب کے اندر شرعی فقیر کہہ دیا جائے تو سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، طالب علم بھی آ گیا، رقاب بھی آ گیا، یہ سب آ گئے اس میں۔ ہاں رقاب نہیں ہے آج کل، وہ نہیں ہے بس، تو اس کے لیے پھر وہ انشاءاللہ وہ جیل والی صورت جو ہے وہ اس کو ہم گفتگو کر لیں گے کل اس پہ۔ ہاں دیا، مدارس کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ بالکل دینا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔